نعمت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ ہر چیز دین پہ قربان کرتی۔ 3 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں دین کے لیے، 3 طرح کی۔ پہلی دولت کی قربانی، پیسے قربان کرنا۔ دوسری جان کا قربان کرنا۔ یہ دولت قربان کرنا بہت آسان ہے دین کے لیے، لیکن جان قربان کرنا مشکل ہے لیکن نسبتاً آسان ہے اس تیسری منزل سے۔ تیسرا مرحلہ ہے آبرو قربان کرنا، اپنی ناموس قربان کرنا۔ جناب ایوب کا صبر سب سے مشہور صبر ہے۔ اللہ نے جب بھی صبر کا ذکر کیا حضرت ایوب کا نام آیا۔ ان کے بیٹے مارے گئے تھے، جب محل گرا بیٹے مارے گئے، فصلیں اجڑ گئی، خود بیمار ہو گئے، لیکن صبر کرتے رہے۔ لیکن جب ان کی ناموس پہ حرف آیا، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پیغمبر خدا سے کہنے لگے، پروردگارا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اے ایوب جان کس نے دی تھی، صحت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا محل کس نے دیا تھا، گھر کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا اے جبرائیل میں نے پہلی دفعہ کہا ہے میں نے صبر کیا ہے، لیکن جب میری ناموس پہ حرف آیا میں نے پہلی دفعہ کہا ہے میرا امتحان نہ لیجئے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ایوب کا صبر مشہور صبر ہے۔ اللہ نے کہا اے ایوب جب بھی صبر کی مثال آئے گی آپ کا نام آئے گا، لیکن جہاں پہ حضرت ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ جب کربلا میں دیکھا نا پھوپھی زینب کو، فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے؟ فرمایا عصا کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے چاہیے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عصا کا سہارا لے کے کھڑا ہوں گا، تلوار اس لیے چاہیے میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا بیٹا، مولا حسین نے فرمایا بیٹا سجاد آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ مولا حسین سے بھی زیادہ امتحان سخت ہوگا؟ امام سجاد علیہ السلام کو 7 چیزیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں شام میں جو میرے بابا بھلا نہیں سکتے۔ کربلا کی بات کتنا عرصہ زندہ رہے لیکن بھلا نہیں سکتے۔ پیش کر دوں پہلی چیز، فرماتے ہیں دربار عام تھا، بازار شام تھا، غیر محروموں کا مجمع تھا، باغیوں کے نعرے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، علی کی بیٹیاں تھی، ننگا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا مرحلہ اسی شام کے بازاروں میں آل محمد کے بیٹے تھے، آل محمد کے بچے تھے، آل محمد کے بچوں پہ گھروں کی چھتوں پہ خواتین کھڑی ہو کے گرم پانی گراتی تھی، آل محمد کے بچے تڑپ جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا مرحلہ، شاید 7 مراحل پیش نہ کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ تیسرا مرحلہ کا میرے بابا زین العابدین سید الساجدین کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے اس مقام پہ بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ میرے بابا سید سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے، کوئی پہچان نہ لے یہ علی کا پوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چوتھا مرحلہ، فرمایا چوتھا مرحلہ وہ ہے جب دربار کے اندر موجود تھی بیبیاں، یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ امام سجاد